بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا جو ہم نے آپ سے بات عرض کی تھی، اب ہر طرف اسی کا چرچا ہے کہ عمران خان کی مرضی سے ہی ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہی ہیں۔ اب مختلف صحافی اس طرح کی بات کر رہے ہیں، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، تمام سینئر صحافی اپنی بات کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے ان کو خبر مل رہی ہے وہ شیئر کر رہے ہیں کہ جی گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اب عمران خان سے کوئی نہیں مل پا رہا، اور اس لیے کہ یہ اب شنگھائی کانفرنس ہو جائے اس کے بعد چیزیں پھر سیٹل ہوں گی اور چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ عمران خان واقعی گرو نکلا ہے سیاست کا، کہ قیدی ہوتے ہوئے، قیدی نمبر 804 ہوتے ہوئے، اڈیالہ جیل میں ہوتے ہوئے اس نے سارے گندے بدبودار غلیظ نظام کو ایکسپوز کر دیا، اور جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے وہ مقاصد حاصل کر لیے جیل میں بیٹھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ مقصد کیا تھا، آئینی ترامیم نہ ہو سکیں، وہ نہیں ہو سکیں۔ اب ایک نئی بات چل رہی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا مسودہ لے کر آئیں گے، اس پر بھی ہم بات کر لیں گے، لیکن بنیادی چیز تھی کہ آئینی ترامیم نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں جو ایکسٹینشنز والا معاملہ تھا وہ نہیں ہونا چاہیے، انسانی حقوق ختم نہیں ہونے چاہیے، آزاد عدلیہ کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، گینگ آف 3 کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور گینگ آف 3 کی ایکسٹینشن کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن۔ وہ کہانی ہوگی ختم۔ یہ اب میں خبر لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، اور اسی ایکسٹینشن سے ایک اور ایکسٹینشن جڑی تھی جناب، یہ ایکسٹینشن در ایکسٹینشن تھی۔ وہ آپ دیکھتے ہیں نا تار، جو بجلی کے تار ہوتے ہیں، ایکسٹینشن جو ہوتی ہے، یہ وہ تھا کہ ایک ایکسٹینشن لگائیں گے، اس کے بعد اس میں اگلی لگا دیں گے، اس کے بعد اس میں اگلی لگا دیں گے۔ تو پہلی قاضی فائزہ کی تھی، اور اس کے ساتھ تھی سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر کی، ان کو بھی 5 سال کے لیے آگے مزید لگانا تھا، کیونکہ وہ بھی سارے نظام کا حصہ ہیں، اس گندے بدبودار غلیظ نظام کا، جس نے پاکستان میں سے انسانی حقوق تباہ کر کے برباد کر کے رکھ دیے، اور معیشت کا آپ حال دیکھ لیجئے، تاریخی مہنگائی کر دی، تاریخی بے روزگاری کر دی، غربت میں اضافہ کر دیا، غریب کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور اشرافیہ کو فائدہ دیتے رہے۔ $12.5 ارب باہر دبئی میں جناب آ گئے، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں، آج تک کوئی نہیں پوچھنے والا۔ تو یہ سب بربادی ہو گئی۔ آپ دیکھیے کس طرح سے ٹکراؤ کر دیا صوبوں کے درمیان، کیا حالات پیدا کر دیے، دہشت گردی کہاں پر پہنچ گئی، یہ سب کچھ، اور اپنی وہ جو پارلیمانی سیاست آپ دیکھیے، جو یہ بچانے آئے تھے، جی جمہوریت بچانے آئے ہیں ہم، تو فلاں آئے ہیں، اسی کو برباد کر رکھ دیا انہوں نے۔ تو ایک ایسی بد اخلاقی کی، جھوٹ کی، اور فارم 47 کی بنیاد رکھی کہ جس نے ہماری سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو سکندر سلطان راجہ جو جنوری میں ریٹائر ہو رہے تھے، 27 جنوری غالباً تاریخ ہے، ان کو آگے لے جانا تھا، وہ بھی کہانی ختم ہو گئی ہے، فارغ ہو گئے وہ۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ اب چونکہ وہ آئینی ترمیم نہیں آ رہی، اور اب 2-3 باتیں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ یہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا مسودہ لے کر آئیں گے، اور شنگھائی کانفرنس کے بعد آئینی ترمیم ہوگی۔ اب تو چھٹیاں آ گئیں، 3 چھٹیاں آ رہی ہیں، سب بند ہو جائے گا، اور ابھی 9 کو کہہ رہے ہیں مسودہ وہ دیں گے مولانا صاحب، اپوزیشن کو بھی، یعنی تحریک انصاف کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی دیں گے۔ تو اس پر پھر بحث ہوگی جی اس میں کیا، اس میں تو ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کہ جی وہ آئینی ترمیم کے لیے وہ کہیں گے کہ اچھا آئینی عدالتیں ہم مان لیتے ہیں، قاضی صاحب کا قصہ تمام ہے، قاضی نہیں ہوگا، اور وہ بتا چکے ہیں پہلے کہ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے وہ بنیاد بنائیں گے، اس کو اپنے طور پر پتہ نہیں وہ یہ پیش کریں گے نہیں، لیکن اندر یہی ہے، عبدالغفور حیدری صاحب بتا چکے ہیں۔ تو وہ کام ہو گیا ختم۔ اچھا اب دیکھیے قاضی صاحب کی فرسٹریشن دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں جس پر احسان کرو اس سے بچو، یہ احسان دیکھیں کس طرح جو ہے نہیں کرنا چاہیے، فلاں اس طرح کی باتیں وہ عدالت میں کر رہے ہیں۔ اب اسناد ملک صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور آپ دیکھیں کہ موجودہ اس گندے بدبودار نظام کے لیے، نون لیگ کے لیے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے، حکومت کے لیے وہ کچھ کیا کہ جو یہ خود تصور نہیں کر سکتے تھے، کہ اتنا آگے چلے گئے ہیں قاضی صاحب، بلے کا نشان چھیننے سے لے کے انہوں نے ہر کام تحریک انصاف کے خلاف اتنا کیا، اس حد تک کیا کہ موجودہ نظام کو لگے گا کہ اس سے اچھا ہمارے لیے کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنا زیادہ ہمیں کوئی سرو کر ہی نہیں سکتا، اتنا آؤٹ آف دا وے جا کر، اتنا کھل کر کوئی شخص نہیں ہو سکتا جو 6 ججز کے خط کو بھی دبا دے گا، جو کہے گا ہاں آپ ہی کمیشن بنا دو، آپ نے ججز کو دھمکایا ہے، ہم تمہیں ہی سونپ دیتے ہیں کمیشن، اور سب کام ہمارے حق میں کرے۔ تو ان کا خیال تھا کہ میرے علاوہ تو وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو اب بوجھ بن گئے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی بس کے حق میں نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہ رہی، پھر یہ انپریڈکٹیبل ہیں۔ یہ بھی پلان تھا قاضی صاحب کا کہ شاید ایک دفعہ، اب اتنی بدنامی ہو گئی ہے تو شاید ایک دفعہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے گی، 3 سال میں آ جاؤں گا تو میں پھر اپنا کچھ صاف کر لوں گا،
میں اپنی بدنامی دھو دوں گا, میں کچھ ایسا کر جاؤں گا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کر دکھا دوں گا. اب دیکھیے نا اس طرح کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ جی کیا ہوا, یا مارشاء اللہ لگتے رہے, فلاں ہوتا رہا, یعنی کیس کچھ ہے اور کیا باتیں کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے اس فرسٹریشن میں وہ تھم نیلز ایسے لگا رہے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ کرے فلاں, اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں. تو اب آپ دیکھیے وہ اس طرح کے بیانات دیں گے جہاں سے وہ شاید جاتے جاتے لگے کہ نہیں یہ تو بڑے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے, یہ تھا وہ تھا, حکومت کے خلاف. یہ اب چند دن رہ گئے, اب کہانی ختم ہے, 3 دن کی وہ عام تعطیل آ گئی, اب وقت ہی ان کے پاس نہیں بچا, تو 25 اکتوبر تک گئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آ رہے ہیں. اب بھی حکومت ہوش کے ناخن لے نوٹیفیکیشن کر دے تو کچھ عزت بچ سکتی ہے, ورنہ ان کو آخر میں کرنا پڑے گا. ان کی امید جو ہے کہ جی مولانا صاحب کچھ ایسا لے آئیں گے کہ ہم جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روک دیں گے, اور ہم ایس سی او کے بعد بھی 25 سے پہلے کوئی آئینی ترمیم لا کر آئینی عدالت بنا دیں گے, ایسا کچھ کر دیں گے. اور منصور علی شاہ کی جگہ کوئی اور ایسا شخص ہے جو قاضی صاحب سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے, اس سے بھی زیادہ سرو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی میں تو اس سے بھی کہیں آگے ہوں, تو اس کو ہم آئینی عدالت لے جائیں گے. تو یہ بھی اب ایک پلان بی اگر ان کے ذہن میں ہے تو وہ بھی خراب ہو جانا ہے, فارغ ہو جانا ہے. اور اب دیکھیے نا کس طرح کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی مل کر کچھ ایسا کر لیں کہ بلاول وزیر اعظم اور مولانا صاحب صدر بن گئے, زرداری صاحب قربانی دے دیں گے. تو نون لیگ کہاں گئی, برباد ہو گئی. وہ 63 ہے ان کے گلے پڑ جائے گا, کیونکہ نون لیگ سے بھی ووٹ ڈلوائے جائیں گے. تحریک انصاف کے تو کہتے ہیں 10 لوگ باہر چلے گئے جن کو خطرہ تھا کہ ہم سے اس طرح زبردستی ووٹ ڈلوایا جائے گا, ہماری فیملی کو اغوا کر کے, لاپتہ کر کے کسی وجہ سے. باقی بھی مینیج نہیں ہو رہے, الٹا پہلے 2 کہا جا رہا ہے ووٹ کم تھے, اب 5 کم ہو چکے ہیں. تو میرا اندازہ اس سے کہیں زیادہ کم ہو چکے ہیں ان کے. مولانا صاحب ساتھ آ بھی جائیں تو بڑا مسئلہ ہوگا. اور مولانا صاحب کن باتوں پر ساتھ آئیں گے, کس طرح کی وہ آئینی عدالت پر ساتھ آئیں گے, پھر وکلا کا اس پر کیا ریئیکشن ہوگا, یہ بھی دیکھنا ہوگا. بھی مسودہ نہیں آیا, اس پر بھی بحث ہوگی. یہ تھوڑی ہوگا مولانا صاحب کا آ گیا, ہاں بس ٹھیک ہے کر دو, اس پر پھر بڑے مسائل ہوں گے. تو عمران خان نے احتجاج جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ حاصل ہو گیا ہے, یہ اصل کہانی ہے. اور اب تو آپ دیکھیے نا قاضی صاحب کے اپنے بھی ان سے جان چھڑانے کے در پہ ہیں, اور قاضی صاحب کو بھی اب نظر آ گیا ہے, اس لیے وہ اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہے اصل معاملات اس وقت تک. اب آپ دیکھیے مراد سعید نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں. مراد سعید صاحب نے جو کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور اس کے بعد بات کریں گے کہ یہ جو فلسطین کے حوالے سے کانفرنس بلائی گئی تھی, آپ دیکھیے یہ کتنی یہ چھوٹی حرکت کی گئی. 2 دفعہ بریک لی گئی, وہاں کانٹے چمچ چل رہے تھے, ٹھک 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 کی آوازیں آ رہی تھیں, وہاں پیسٹریاں اور پیٹیز چل رہے تھے. شرم آنی چاہیے. ویسے ہی کوئی امپیکٹ نہیں اس کا کریٹ ہو سکا. انہوں نے اپنی طرف سے بس بلایا کس لیے تھا, بلایا اس لیے تھا کہ مولانا صاحب کو بنا دیں, دوبارہ اکٹھے ہو جائیں, تحریک انصاف بھی آ جائے گی تو ذرا یہ کر لیں گے کوئی آئینی ترمیم کا معاملہ. لیکن مولانا صاحب تو اپنے خطاب کے فوری بعد نکل گئے, 2 دفعہ بریک کی, وہاں کو بات چیت بھی کی, چلو اس بہانے جناب نواز شریف بھی آ جائیں گے, سارے آ جائیں گے اور پھر یہ کر لیں گے. یہ حال ہے ان کا. فلسطین کا نام لے کر انہوں نے حرکت کیا کی ہے, سوچئے ذرا, یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. مراد سعید بڑے عرصے کے بعد جناب انہوں نے بیان جاری کیا ہے ساری صورتحال پر. ظاہر سے بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے. کہتے ہیں عرصہ پہلے کہیں پڑھا تھا کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہر رشتے پر تعلق کی اصلیت دکھا کر پوچھتا ہے کہ بتا اب کون ہے تیرا میرے سوا. یہ سارے آپ کے رشتہ دار, دیگر رشتے ہوتے ہیں, وہ آپ سامنے نظر آ جاتے ہیں کہ نہیں بات بنی, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو وہ سارے ایکسپوز ہو گئے, اب بتاؤ میرے علاوہ کون ہے تمہارا. مجھے خوف آتا ہے سوچتے ہوئے کہ یہ وقت عمران خان کا اور بحیثیت قوم ہمارا وہی وقت نہ ہو, مگر اس بات کی تسلی بھی ہے کہ اللہ ہے. میں نہیں جانتا کسی نے کسی کو دھوکہ دیا یا کسی کے ساتھ دھوکہ ہوا, وقت سارے راز کھول دے گا. میں جنہیں بہت اچھے سے جانتا تھا, وقت بدلنے پر ان میں سے بہت انجان نکلے. نیتوں کے حال فقط ایک اللہ جانتا ہے. میں کسی کے حق میں ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں اتنے عرصے کی رفاقت کی بنیاد پر اپنے لیڈر کے متعلق اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ اس نے کبھی اس قوم کا سودا کیا, نہ کرے گا. وہ اپنے مجرم معاف کر دے گا. اپنی قوم کے مجرموں کو معاف کرنے والا ہوتا تو آج کال کوٹری میں نہیں مسند پر ہوتا. 4 اکتوبر کے احتجاج سے قبل بھی خان صاحب سے میدان میں اترنے کی اجازت چاہی. جواباً یہی معلوم ہوا کہ آپ کے حوالے سے احکامات میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. مجھے سیاست میراث میں نہیں ملی. میری سیاسی بقا اپنے لوگوں کے درمیان رہنے میں ہے, ان کے ساتھ کھڑے رہنے میں ہے. یہ بھی میرا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری قوم گواہ ہے. خود کو لاحق واضح خطرات کے باوجود امن مارچ, جلسوں, عمران خان کی عدالتی پیشیوں, بنی گالہ اور زمان پارک کے کیمپوں میں حاضر رہا ہوں. اور پھر آخر میں لکھتے ہیں مگر اب جو حکم ہے سو ہے. میں اس حکم کی مسئلے سے واقف نہیں, نہ ہی میں خود وہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں. آگے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ ابھی تم نے سامنے نہیں آنا. یہ وہ بات کر رہے ہیں. یعنی وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ غداری ہو گئی ہے, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. وہ بھی محتاط بیان دے رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح
پارٹی کے اجلاسوں میں شرکت نہیں ہو سکتی، روپوش ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو اس لیے وہ ساری باتیں نہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھی کھل جائیں گی، سامنے آ جائیں گی کہ معاملات کس طرح سے طے ہوئے، کیا ہوا۔ قاضی فائز خود نہیں آنا چاہتے، انہوں نے ایکسٹینشن سے معذرت کی ہے، ہم کہیں گے بھی تو وہ معذرت کریں گے، کسی کو روکنے یا رکھنے کے لیے ترمیم نہیں ہو رہی ثناء اللہ، یعنی انہوں نے اب قاضی صاحب کو سنا دی ہے کہ ہم کہیں گے تو نہیں لینی۔ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں پوچھ تو لو، میں تو چاہتا تھا، میں نے تو سب کچھ کیا ہے، وہیں سے انکار ہو گیا ثناء اللہ کی طرف سے کہ نہیں فارغ ہیں ہم۔ اچھا جی، عبدالقیوم صدیقی صاحب سینئر صحافی ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، اور اب قاضی صاحب کے حوالے سے اگر کوئی اچھی رپورٹنگ کر رہا ہے تو شاید یہ واحد نام بچا ہے، باقی تو سب چھوڑ گئے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ ہی کوئی بابر اوان رہا، نہ کوئی مصطفیٰ نواز۔ یہ احمد فرحات کو انہوں نے تنزن کہا کہ جس نے کیا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے جناب ترکی بترکی جواب دیا، وہ کہتے ہیں یوں ہی ہر بار الفت میں کھائے ہیں دھوکے ہم نے، وگرنہ صدیقی کم نہ تھا چودھری و قاضی کی مدح سرائی میں۔ بقلم خود کہتے ہیں میں نے کہا ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ قیوم صدیقی صاحب بھی بڑی انہوں نے مدح سرائی کی تھی قاضی کی، تو ایکسپوز ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے اب یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جو گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ شامل تھے، اور پھر جناب بیرسٹر گوہر بھی آئے، اور پھر یہ ہوا کہ جی اب یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ 25 کے بعد کی جائیں گی، اور جو نئے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز کی جگہ سید منصور علی شاہ صاحب، ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا اور الیکشنز ہوں گے، اور پھر جناب چیزیں آگے بڑھیں گی۔ تو اس پر عمران خان نے کہا ٹھیک ہے، جیسے چیزیں ہوں گی پھر دیکھیں گے۔ تو یعنی وہی بات ہے کہ اتنا اعتبار نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ جناب اس وقت تک لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، یہ ہیں خبریں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے آپ سے باتیں عرض کیں پچھلی چند ویڈیوز میں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔